اہل سنت الجماعت کی مشہور کتاب ہمارا اسلام، اس کتاب کا مختصر سا تعارف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ کتاب حضرت شیخ الاسلام علامہ مولانا مفتی محمد خلیل خان قادری برکاتی نوری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور تصنیف لطیف ہے۔ یہ کتاب یعنی ہمارا اسلام بہت خوبصورتی کے ساتھ تعلیم و تربیت دیتی ہے۔ اس میں اسلامی عقائد، عبادت، مذہبی تعلیم صحیح سنی حنفی عقیدے کے مطابق بیان کی گئی ہے۔ اس کا انداز بہت پیارا اور آسان ہے۔ سوال و جواب کے سلسلے کے ذریعے علامہ صاحب نے بہترین معلومات فراہم کی ہے۔ سوال کا جواب پڑھنے کے بعد جو سوال ذہن میں اٹھتا ہے وہی سوال آگے لکھا نظر آتا ہے اور ساتھ میں اس کا بھی جواب۔ پڑھنے والے کی دلچسپی برقرار رہتی ہے اور جلد ہی مضمون مکمل کرنے کا جی چاہتا ہے۔ بچوں سے لے کر بڑوں تک کی تعلیم و تربیت کے لیے یہ بہترین کتاب ہے۔ ہر موضوع کو پہلے بہت ہی آسان طریقے سے اور بنیادی باتوں سے شروع کیا گیا ہے اور رفتہ رفتہ موضوع میں پھر مزید معلومات دی گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہ ایک مدرسے میں ہیں اور رفتہ رفتہ ترقی ہو رہی ہے۔ اسلامی بنیادی عقائد جن کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے اور جن عبادات کا ادا کرنا مسلمان پر فرض ہے، ان سب کو اس کتاب میں شامل کیا گیا ہے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خلیل ملت کا خطاب عطا ہوا۔ آپ علماء اہل سنت میں مشہور شخصیت ہیں اور ادبی میدان میں ایک بڑا نام ہے۔ آپ کی دوسری تصانیف میں کتاب موت کا منظر اور سنی بہشتی زیور شامل ہے۔ یہ تمام کتابیں عوام میں بہت مقبول اور لاکھوں لوگوں کو مستفیض کر چکی ہیں۔ یہ کتاب ہمارا اسلام خلیل ملت کی وسیع پیمانے پر علماء میں اور عوام میں مقبولیت ہے۔ سنی علماء نے اس کی خوب تعریف کی ہے۔ یہ پاکستان اور ہندوستان کے بہت سارے مدرسوں کے نصاب میں شامل ہے۔ تنظیم مدارس الاسلام، اہل سنت پاکستان اور انجمن طلباء اسلام نے اس کتاب کو بہت پسند فرمایا ہے۔ 1955 عیسوی میں پہلی مرتبہ اشاعت کے بعد اس کتاب کو کئی مرتبہ شائع کیا گیا، جو کہ اس کتاب کے لیے ایک منفرد اعزاز ہے۔ اس کتاب کا ہندی، انگریزی اور ڈچ زبانوں میں ترجمہ بھی کیا گیا ہے، جو کہ اس کی مقبولیت کی ایک اور نشانی ہے۔ اس کتاب کو پہلی مرتبہ آڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ اس کو غور سے سنیں، اپنے اہل و عیال و دوستوں کو سنائیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ساری تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہان والوں کا مالک ہے، اور درود و سلام ہو ہماری جانب سے ہمارے سردار آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور ان کے تمام اہل بیت، آل و اصحاب پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی 6 کلمے۔ اول کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں۔ دوم کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ سوم کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ، پاک ہے اللہ اور ساری خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے
اور گناہ سے باز رہنے اور نیکی کی قوت اللہ ہی سے ہے جو بلند مرتبہ والا عظمت والا ہے۔ چہارم کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے ساری خوبیاں۔ وہ زندہ کرتا اور موت دیتا ہے، اور وہ زندہ ہے، کبھی بھی نہیں مرے گا۔ وہ عظمت اور بزرگی والا ہے، اسی کے دستے قدرت میں خیر ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پنجم کلمہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطاء سرا او علانیۃ واتوب الیہ من ذنب الذی اعلم ومن ذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے ہر گناہ سے جو میں نے کیا، خواہ جان کر یا بے جانے، چھپ کر خواہ کھلم کھلا، اور میں اس کی طرف توبہ کرتا ہوں اس گناہ سے جو میں جانتا ہوں اور اس گناہ سے بھی جو میں نہیں جانتا۔ یقیناً تو ہی ہر غیب کو خوب جاننے والا ہے اور تو ہی عیبوں کو چھپانے والا اور گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور گناہ سے باز رہنے اور نیکی کی قوت اللہ ہی سے ہے جو بلند مرتبہ والا عظمت والا ہے۔ ششم کلمہ رد کفر، اللہم انی اعوذ بکا من ان اشرک بکا شیئا وانا عالم به واستغفروک لما لا عالم به تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبت والبدعت والنمیمت والفواحش والبہتان والمعاصی كلها اسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ترجمہ، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک کروں اور وہ میرے علم میں ہو، اور میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اس گناہ سے جس کا مجھے علم نہیں۔ میں نے اس سے توبہ کی اور میں بیزار ہوا کفر سے اور شرک سے اور جھوٹ اور غیبت سے اور بدعت سے اور چغلی سے اور بے حیائی کے کاموں سے اور کسی پر بہتان باندھنے سے اور ہر قسم کی نافرمانی سے، اور میں اسلام لایا اور میں کہتا ہوں سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں۔ ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ ترجمہ، میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے قبول کیے اس کے تمام احکام، مجھے اس کا زبان سے اقرار ہے اور دل سے یقین۔ ایمان مفصل، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ترجمہ، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر کہ ہر بھلائی اور برائی اللہ تعالیٰ نے مقدر فرما دی ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ پہلا حصہ، سبق نمبر 1، اسلامی عقیدوں کا خلاصہ۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت اور بندگی کی جائے۔ وہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں، اور تمام جہان اس کا محتاج ہے۔ لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی اور رسول بھیجے، ان میں سے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی تعظیم کرے اور یہ عقیدہ رکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور عزت والے بندے ہیں، اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ بہت سے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاری۔ یہ سب کتابیں اور صحیفے ہیں اور سب کلام اللہ ہے، اور ان میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سب پر ایمان ضروری ہے۔
ان کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن عظیم ہے، جو سب سے افضل رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتارا گیا، اور اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے رکھی ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک نورانی مخلوق ہیں، جو نہ مرد ہیں نہ عورت۔ وہ اللہ تعالیٰ کے معصوم اور فرما بردار بندے ہیں، وہی کرتے ہیں جو خدا کا حکم ہوتا ہے۔ ان کی غذا اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر ہے۔ جن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، انسانوں کی طرح کھاتے پیتے جیتے اور مرتے ہیں۔ ان میں مسلمان بھی ہے اور کافر و بے دین بھی، برے بھی ہیں اور بھلے بھی۔ ان میں جو شریر و کافر ہوتے ہیں انہیں شیطان کہا جاتا ہے۔ جس طرح ہم لوگ پیدا ہوتے اور مر جاتے ہیں، ہر چیز فنا ہوتی ہے اور مٹتی رہتی ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ ساری دنیا، فرشتے، پہاڑ، جانور، آدمی، زمین، آسمان اور ان کے اندر کی سب چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ خدا کی ذات کے سوا کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اس کو قیامت کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو دوبارہ پیدا کرے گا، مردے قبروں سے اٹھیں گے، سب کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا، اس کا نام حشر ہے۔ پھر میزان یعنی ترازو قائم ہوگی اور سب کا حساب کتاب ہوگا۔ مسلمان و کافر اور نیک اور بد کے تمام اعمال تولے جائیں گے، ان کے اچھے برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اچھے آدمی جنت میں داخل کیے جائیں گے اور کافر دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ جہنم کے اوپر ایک پل ہے جسے صراط کہتے ہیں، یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ سب لوگوں کو اسی پر سے گزرنا ہوگا۔ جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے۔ دنیا میں جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم پہلے ہی سے تھا۔ ان تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق لکھ دیا، اور جو کچھ لکھ دیا وہی ہوگا، اس میں بال برابر فرق نہ آئے گا۔ اسے تقدیر کہتے ہیں۔ پہلا حصہ، سبق نمبر 2، اسلام کی تعریف۔ تم کون ہو؟ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ دین اسلام کی پیروی کرنے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ دوسرا، نماز قائم کرنا۔ تیسرا، زکوٰۃ دینا۔ چوتھا، حج کرنا۔ پانچواں، ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ اسلام کا کلمہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلا حصہ، سبق نمبر 3، ایمان اور کفر۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر بات میں سچا جاننا اور حضور کی حقانیت کو سچے دل سے ماننا ایمان ہے۔ جو اس بات کا اقرار کرے گا اسے مسلمان جانیں گے۔ بغیر مطلب سمجھے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اگر کوئی کلمے کے معنی سمجھانے والا نہیں ہے یا ہے بھی تو وہ معنی سمجھتا نہیں۔ اگر وہ زبان سے اتنا اقرار کرے کہ میں دین محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سچا جانتا اور اسے قبول کرتا ہوں تو وہ شخص مسلمان ٹھہرے گا۔ جو لوگ اسلام کا اقرار نہ کریں وہ کون ہیں؟ ایسے لوگوں کو جو اسلام کو سچا دین نہ مانے کافر کہا جاتا ہے۔ مرتد کسے کہتے ہیں؟ اسلام کا کلمہ پڑھ کر جو شخص زبان سے کلمہ کفر بکے اور اپنی بات کو سچ مانے، یعنی کفری بات پر نفرت نہ کرے، وہ مرتد کہلاتا ہے۔ اور منافق کون ہیں؟ جو لوگ زبان سے اسلام کا کلمہ پڑھتے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے اور پھر دل میں اس سے انکار کرتے ہیں، وہ منافق کہلاتے ہیں۔ مشرک کسے کہتے ہیں؟ جو لوگ خدا کے سوا کسی اور کو پوجتے یا خدا کے سوا کسی دوسرے کو بندگی کے قابل سمجھتے ہیں یا خدا کی خدائی میں
کسی کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں وہ مشرک ہیں۔ دنیا کے کون کون سے قومیں مشرک ہیں؟ جیسے ہندو جو بتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں اور بتوں کو خدا کی خدائی میں شریک سمجھتے ہیں، یا عیسائی اور یہودی یا پارسی وغیرہ جو 2 یا 3 خدا مانتے ہیں، یہ سب مشرک ہیں۔ کیا مسلمان میں مشرک ہوتے ہیں؟ توبہ توبہ، مسلمان کس طرح مشرک ہو سکتا ہے؟ مسلمان خدا کو ایک سمجھتا ہے اور مشرک دوسروں کو خدا کا شریک ٹھہراتا ہے۔ تو جس طرح کسی مشرک کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، یوں ہی کسی مسلمان کو مشرک نہیں کہہ سکتے۔ مسلمان کو مشرک کہنے والے کون لوگ ہیں؟ کچھ نئے فرقے ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو بات بات پر مسلمان کو مشرک اور بدعتی کہتے ہیں۔ یہ گمراہ بددین ہیں، ان کے سائے سے دور بھاگنا ضروری ہے۔ کیا کافر کو کافر بھی نہیں کہہ سکتے؟ مسلمان کو مسلمان اور کافر کو کافر کہنا اور ماننا ضروری ہے۔ یہ بات محض غلط ہے کہ کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے۔ خود قرآن کریم میں اللہ تعالی نے کافروں کو کافر کہہ کر پکارا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ پہلا حصہ، سبق نمبر 4، جنت کا بیان۔ جنت کیا ہے؟ جنت ایک مکان ہے جو اللہ تعالی نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں 100 درجے ہیں اور ہر درجے سے دوسرے درجے تک اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے آسمان تک، اور ہر درجہ اتنا بڑا ہے کہ اگر تمام دنیا ایک درجے میں ہو تب بھی اس میں جگہ باقی رہے۔ جنت میں کیا کیا ہوگا؟ جنت میں اللہ تعالی نے ہر قسم کی جسمانی اور روحانی لذتوں کے سامان پیدا کیے ہیں، جن کا حاصل یہ ہے کہ ان نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ کسی دل میں اس کا خطرہ گزرا۔ بڑے سے بڑے بادشاہ کے خیال میں بھی وہ نعمتیں نہیں آ سکتی جو ایک ادنا جنتی کو ملیں گی۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ سب سے بڑی نعمت جو مسلمان کو اس روز ملے گی وہ اللہ تعالی کا دیدار یعنی دیکھنا ہے، کہ اس نعمت کے برابر کوئی نعمت نہیں۔ جسے ایک بار اللہ تعالی کا دیدار نصیب ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی کے ذوق میں ڈوبا رہے گا، کبھی نہ بھولے گا۔ جنت میں داخل ہونے والوں کی تعداد یعنی گنتی کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت سے 70,000 بے حساب جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے طفیل میں ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے، اور اللہ تعالی ان کے ساتھ 3 جماعتیں اور کر دے گا۔ معلوم نہیں ہر جماعت میں کتنے ہوں گے، اس کا شمار تو وہی جانے یا اس کے بتائے سے اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلا حصہ، سبق نمبر 5، دوزخ کا بیان۔ دوزخ کیا ہے؟ اللہ تعالی نے گنہگاروں اور کافروں کے عذاب اور سزا کے لیے ایک جگہ بنائی ہے جس کا نام جہنم ہے۔ اس کو دوزخ بھی کہتے ہیں۔ دوزخ میں 70,000 وادیاں یعنی جنگل ہیں، ہر وادی میں 70,000 گھاٹیاں، اور ہر گھاٹی میں 70,000 بچھو اور 70,000 اژدھے ہیں۔ دوزخ میں کیا کیا ہوگا؟ دوزخ میں ہر قسم کی تکلیف دینے والے طرح طرح کے عذاب اللہ تعالی نے مہیا کیے ہیں، جن کے خیال سے ہی رونگٹے کھڑے ہوتے اور اچھے بھلے آدمی کے حواس جاتے رہتے ہیں۔ اس میں آگ کا عذاب ہے، سخت سردی کا عذاب ہے، سانپ، بچھو اور زہریلے جانوروں کا عذاب ہے۔ جہنم کے شرارے یعنی آگ کے پھول اونچے اونچے محلوں کے برابر اڑیں گے، گویا زرد اونٹوں کی قطار کے برابر آتے رہیں گے۔ آدمی اور پتھر اس کا ایندھن ہے۔ اس کی آگ بالکل سیاہ ہے جس میں روشنی کا نام نہیں۔ گنہگار مسلمان کی نجات کیسے ہوگی؟ مسلمان کتنا بھی گنہگار ہو کبھی نہ کبھی ضرور نجات پائے گا اور جنت میں جائے گا، خواہ اللہ تعالی اس کے گناہ محض اپنے فضل سے بخش دے گا
یا ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد اسے معاف فرما دے، یا دوزخ میں اپنے کیے کی سزا پا کر جنت میں جائے، اس کے بعد کبھی جنت سے نہ نکلے گا۔ کافر کی بھی بخشش ہوگی یا نہیں؟ کفر اور شرک کبھی نہ بخشے جائیں گے۔ کافر اور مشرک ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور طرح طرح کے عذاب میں گرفتار، اور آخر میں کافر کے لیے یہ ہوگا کہ اس کے قد کے برابر آگ کے صندوق میں اسے بند کر کے یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھ کر اس میں آگ کا قفل لگا دیا جائے گا۔ تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اور کوئی عذاب نہ رہا، اور یہ اس کے لیے عذاب پر عذاب ہوگا۔ پہلا حصہ، سبق نمبر 6، پیارے نبی کی پیاری باتیں۔ تم کس امت میں ہو؟ ہم اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے مختصر حالات بتلاؤ۔ ہمارے اور سارے جہان کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملک عرب کے مشہور شہر مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے، اور آپ کے والد یعنی باپ کا نام حضرت عبداللہ اور دادا کا نام حضرت عبد المطلب، اور والدہ یعنی ماں کا نام حضرت آمنہ خاتون ہے۔ حضرت حلیمہ آپ کی دودھ پلانے والی دایا کا نام ہے۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ کا سایہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی سر سے اٹھ گیا تھا، اور جب آپ کی عمر شریف 6 برس کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ کی بھی وفات ہو گئی۔ والدین کے بعد آپ اپنے دادا حضرت عبد المطلب کے پاس رہے، اور جب آپ کی عمر شریف 8 برس 2 مہینے اور 10 دن کی ہوئی تو عبد المطلب بھی دنیا سے رحلت فرما گئے، یعنی گزر گئے۔ آپ کس عمر میں نبی بنائے گئے؟ ویسے تو آپ کو سب نبیوں سے پہلے نبی بنایا جا چکا تھا، اس لیے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کے نور کو پیدا کیا اور آپ کو نبوت بخشی، مگر ظاہری طور پر 40 برس کی عمر میں آپ پر وحی نازل ہوئی اور آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کس طرح پھیلایا؟ کیونکہ ساری دنیا میں خاص کر عرب میں جہالت کی حکومت تھی، اور اس وقت کی حالت لوگوں کو حق کی آواز پر کان لگانے کی اجازت نہ دیتی تھی، اس لیے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہل اپنی جان پہچان کے لوگوں میں اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ مسلمان اب تک چھپ چھپا کر خدا کی عبادت کرتے تھے، یہاں تک کہ بیٹا باپ سے اور باپ بیٹے سے چھپ کر نماز پڑھتا تھا۔ اس طرح ایک خاصی جماعت اسلام میں داخل ہو گئی۔ 3 سال کے بعد جب کثرت سے مرد و عورت اسلام میں داخل ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم بھیجا کہ علی الاعلان یعنی کھلم کھلا لوگوں کو کلمہ حق پہنچائیں۔ چنانچہ آپ نے اس حکم کی تعمیل کی، اور جب اسلام کی تعلیم کا عام چرچا ہو گیا تو مکہ کے باہر بھی لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہونے لگے۔ سب سے پہلے کون شخص اسلام لایا؟ مردوں میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی تصدیق کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام لائی۔ لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضور تمام عمر کہاں رہے؟ 10 برس تک برابر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرب کے قبیلوں میں علی الاعلان کے ساتھ اسلام کی تبلیغ مکہ میں رہتے ہوئے فرماتے رہے، اور خداوند عالم کو یہ منظور تھا کہ اسلام کی اشاعت اور ترقی مدینے میں ہو، تو اس نے چند آدمی مدینہ طیبہ سے آپ کی خدمت میں بھیج دیے۔ یہ لوگ مسلمان ہو کر مدینہ واپس آئے، اور مدینہ کے گھر گھر میں اسلام کا چرچا ہونے لگا، اور اسلام کے سب سے پہلے مدرسے کی بنیاد مدینہ طیبہ میں پڑ گئی۔ آہستہ آہستہ مکہ کے مسلمانوں نے بھی
مکہ معظمہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی اور پھر تمام عمر شریف وہیں گزاری۔ مدینہ ہی میں آپ کا وصال شریف ہوا اور یہیں آپ کا روضہ مبارکہ جس پر کروڑوں مسلمانوں کی جان نثار ہے اور آپ در حقیقت زندہ ہیں اور روضہ مبارک میں آرام فرما رہے ہیں، ظاہراً آپ نے 63 سال کی عمر شریف پائی۔ مکہ معظمہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا خاص بات حاصل ہوئی؟ نبوت کے 5ویں سال آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جاگتے ہوئے جسم کے ساتھ معراج ہوئی۔ آپ مسجد حرام مکہ معظمہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس اور وہاں سے 7 آسمانوں عرش و کرسی کی سیر کے لیے تشریف لے گئے، حوض کوثر دیکھا، پھر جنت میں داخل ہوئے، پھر دوزخ آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اس کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالی کا جمال دیکھا اور خدا کا کلام بلا واسطہ سنا، غرض آپ نے آسمانوں اور زمین کے ذرے ذرے کو ملاحظہ فرمایا، یہی نمازیں فرض کی گئیں۔ اس کے بعد آپ مکہ معظمہ راتوں رات واپس آ گئے۔ کیا حضور کے بعد کوئی اور نبی گزرا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالی نے نبوت کا سلسلہ حضور پر ختم کر دیا۔ حضور کے زمانے میں یا بعد میں کوئی نیا نبی کسی لحاظ سے نہیں ہو سکتا۔ جو شخص حضور کے زمانے میں یا حضور کے بعد کوئی نیا نبی مانے یا جائز جانے وہ کافر ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسرے نبیوں سے مرتبے میں بڑے ہیں یا چھوٹے؟ نبیوں میں سب سے بڑا مرتبہ ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء یعنی نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے، اور نبیوں کو جو کمالات جدا جدا ملے حضور میں وہ سب کمالات جمع کر دیے گئے، اور ان کے علاوہ حضور کو وہ کمالات ملے جن میں کسی کا کوئی حصہ نہیں، غرض خدا نے انہیں جو مرتبہ دیا ہے وہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ جو حضور کو اپنے جیسا بشر یا بھائی برابر کہے وہ کون ہے؟ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر یا بھائی برابر کہنے والے یا کسی اور طرح حضور کا مرتبہ گھٹانے والے مسلمان نہیں، گمراہ بددین ہیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ کافروں کا یہ طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ نبیوں کو اپنے جیسا بشر کہتے، اس لیے گمراہی اور کفر میں پڑے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب ہے کہ آپ کو اللہ تعالی کا آخری رسول یقین کرے، ہر بات میں آپ کو سچا جانے، خدا تعالی کی ساری مخلوق میں آپ کو سب سے افضل سمجھے، ہر بات میں آپ کی تابعداری کو نجات کا ذریعہ جانے، ماں، باپ، اولاد اور تمام جہان سے زیادہ آپ کی محبت دل میں رکھے، بلکہ ایمان اسی محبت کا نام ہے۔ حضور سے محبت کی علامت پہچان کیا ہے؟ حضور سے محبت کی علامت یہ ہے کہ اکثر آپ کا ذکر کرے، درود شریف کثرت سے پڑھے۔ جب حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر آئے تو بڑے ادب اور پیار سے سنے، نام پاک سنتے ہی درود شریف پڑھے، اور نام پاک لکھے تو اس کے بعد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھے۔ حضور کے تمام آل و اصحاب اور دوستوں سے محبت رکھے، حضور کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھے، حضور کی شان میں جو الفاظ استعمال کرے وہ ادب میں ڈوبے ہوئے ہوں، حضور کو نام پاک کے ساتھ نہ پکارے بلکہ یوں کہے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور محبت کی یہ نشانی بھی ہے کہ حضور کے قول و فعل اور عمل لوگوں سے دریافت کرے اور ان کی پیروی کرے، میلاد شریف پڑھے اور محفل میلاد میں ذوق و شوق سے شریک ہو اور نہایت ادب کے ساتھ صلاۃ والسلام پڑھے۔ پہلا حصہ، سبق نمبر 7، قرآن مجید۔ قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے
جو اس نے سب سے افضل رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کیا، اس میں جو کچھ بھی لکھا ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ کیسے معلوم ہوا کہ قرآن مجید خدا کا کلام ہے؟ قرآن مجید کتاب اللہ یعنی خدا کا کلام ہونے پر اپنے آپ دلیل ہے کہ خود اعلان کے ساتھ کہہ رہا ہے۔ ترجمہ کنز ایمان: اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے سب سے خاص بندے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتاری کوئی شک ہو تو اس کے مثل یعنی اس جیسی کوئی چھوٹی سی صورت کہلاؤ۔ لہذا کافروں نے اس کے مقابلے میں جی توڑ کر کوششیں کی، مگر اس کے مثل صورت تو کیا ایک آیت نہ بنا سکے اور نہ بنا سکیں گے۔ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے کیا خاص بات رکھی ہے؟ اگلی کتابیں صرف نبیوں ہی کو یاد ہوتی، لیکن یہ قرآن عظیم کا معجزہ ہے کہ مسلمانوں کا بچہ بچہ اسے یاد کر لیتا ہے۔ قرآن عظیم کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ 23 سال کی مدت میں پورا قرآن مجید نازل ہوا۔ قرآن کریم کی صورتیں اور آیتیں ضرورت کے مطابق ایک ایک دو دو کر کے اترتی تھیں۔ قرآن مجید پڑھنے میں کتنا ثواب ملتا ہے؟ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام دوسرا حرف اور میم تیسرا حرف ہے۔ جو شخص قرآن عظیم پڑھنا نہ سیکھے وہ کیسا ہے؟ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے سینے میں کچھ قرآن نہیں ہے وہ ویران مکان کی طرح ہے۔ قرآن شریف پڑھنے کے آداب کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت پاک جگہ میں ہو اور مسجد میں زیادہ بہتر ہے۔ تلاوت کرنے والے کو چاہیے کہ قبلہ رو یعنی قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھے اور نہایت عاجزی اور انکساری سے سر جھکا کر اطمینان سے ٹھہر کر پڑھے، اور پڑھنے سے پہلے منہ کو خوب صاف کر لے کہ بدبو باقی نہ رہے۔ قرآن شریف کو اونچے تکیے یا رحل پر رکھے اور تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لے۔ بلا وضو قرآن کو ہاتھ لگانا گناہ ہے اور سننے والا خاموش اور دل لگا کر سنے۔ قرآن کریم پڑھنے کے قابل نہ رہے تو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کریم جب پرانا بوسیدہ ہو جائے اور اس کے ورق ادھر ادھر ہو جانے کا خوف ہو اور تلاوت کے قابل نہ رہے تو کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر احتیاط کی جگہ دفن کر دیا جائے کہ وہاں کسی کا پیر نہ پڑے، اور دفن کرنے میں بھی لحد بنائی جائے تاکہ اس پر مٹی نہ پڑے۔ کیا صحیح قرآن شریف آج کل ملتا ہے؟ جی ہاں، قرآن شریف ہر جگہ صحیح ملتا ہے۔ اس میں ایک حرف کا بھی فرق نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کا نگہبان اللہ ہے۔ قرآن شریف کس لیے آیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صحیح رہنمائی کے لیے قرآن عظیم اتارا تاکہ بندے اللہ اور اس کے رسول کو جانے، خدا اور رسول کے احکام کو پہچانے، ان کی مرضی کے موافق کام کریں اور ان کاموں سے بچیں جو خدا اور رسول کو پسند نہیں۔ پہلا حصہ، سبق نمبر 8، نماز کی فضیلت۔ نماز کیا ہے؟ ہر دن رات میں 5 مرتبہ خدا کی عبادت کا وہ خاص طریقہ جسے مسلمان ادا کرتے ہیں نماز کہلاتا ہے۔ یہ طریقہ مسلمانوں کو خدا اور رسول نے قرآن و حدیث میں سکھایا ہے۔ نماز کس پر فرض ہے؟ ہر سمجھ بوجھ والے بالغ مرد و عورت پر نماز فرض ہے، جو اسے فرض نہ جانے کافر ہے۔ کیا بچوں پر بھی نماز فرض ہے؟ نابالغ لڑکے اور لڑکی پر اگرچہ نماز پڑھنا فرض نہیں، مگر بچے کی جب 7 برس کی عمر ہو تو اسے نماز پڑھنا سکھایا جائے
اور جب 10 برس کا ہو جائے تو مار کر پڑھوانی چاہیے۔ نماز کی کچھ فضیلتیں بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان بندہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس سے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے پت جھڑ کے موسم میں درخت کے پتے، اور بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے اسے قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اور قرآن شریف میں ہے کہ نماز آدمی کو بری باتوں اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ غرض نمازی آدمی اللہ اور رسول کا پیارا ہوتا ہے۔ اس کے رزق میں، کاروبار میں، عمر اور ایمان میں نماز کے باعث ترقی ہوتی ہے۔ جو شخص نماز نہ پڑھے وہ کیسا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑی اس کا نام دوزخ کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ خدا اور رسول اس سے بیزار ہیں، اور جو شخص نماز کا پابند نہیں وہ قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ہوگا۔ اس زمانے میں بے نمازی کو کیا سزا دی جائے؟ بے نمازی کے ساتھ کھانا پینا، بات چیت، میل جول، سلام وغیرہ چھوڑ دیں، کھانا پانی بند کر دیں۔ کیا عجب کہ وہ اسی ڈر سے نماز کا پابند ہو جائے۔ آدمی کس عمر میں بالغ ہو جاتا ہے؟ لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں پورے 15 برس کی عمر ہو جانے پر اسلام کے قانون میں بالغ مان لیے جاتے ہیں، اور نماز روزہ وغیرہ ان پر فرض ہو جاتا ہے۔ شریعت کے احکام ان پر جاری ہو جاتے ہیں۔ پہلا حصہ، سبق نمبر 9، نماز کے وقتوں کا بیان۔ دن رات میں کتنی نمازیں پڑھی جاتی ہیں؟ دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ 5 نمازوں کے نام کیا ہے؟ پہلی نماز فجر، دوسری نماز ظہر، تیسری نماز عصر، چوتھی نماز مغرب، اور 5ویں نماز عشاء۔ پنجگانہ یہ نمازیں کر ادا، پنجگانہ یہ نمازیں کر ادا، فجر، ظہر، عصر و مغرب اور عشاء۔ ہر نماز کا پورا وقت کیا ہے؟ فجر کی نماز کا وقت پاؤں پھٹنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے تک۔ ظہر کی نماز کا وقت سورج ڈھلنے کے بعد سے ہر چیز کے اصلی سائے کے علاوہ دگنا ہونے یعنی 1.5-2 گھنٹے دن رہنے تک ہے۔ عصر کی نماز کا وقت ظہر کا وقت ختم ہونے کے بعد سے سورج ڈوبنے کے پہلے تک۔ مغرب کی نماز کا وقت سورج ڈوبنے کے بعد سے شفق غائب ہونے تک، یعنی مغرب کی اذان کے بعد سے زیادہ 1.5 گھنٹے تک، اور عشاء کا وقت شفق غائب ہونے کے بعد سے فجر ہونے کے پہلے تک رہتا ہے۔ پہلا حصہ، سبق نمبر 10، نماز کی رکعتیں۔ 5 وقت کی نمازوں میں کتنی رکعتیں فرض ہیں؟ دن رات کی نمازوں میں 17 رکعتیں فرض ہیں، 2 فجر، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی اور 4 عشاء کی۔ سب نمازوں میں کتنی رکعتیں سنت موقدہ ہیں؟ 5 وقت کی نمازوں میں 12 رکعت سنت موقدہ ہیں، 2 فجر کی، 6 ظہر کی 4 فرضوں سے پہلے اور 2 فرضوں کے بعد، 2 مغرب کے فرضوں کے بعد اور 2 عشاء کے فرضوں کے بعد۔ رات دن میں کتنے رکعتیں سنت غیر موقدہ یا نفل ہیں؟ عام طور پر ظہر کے بعد 2 نفل، عصر سے پہلے 2 یا 4 رکعت سنت غیر موقدہ، مغرب کے بعد 2 نفل، عشاء کے فرضوں سے پہلے 2 یا 4 رکعت سنت غیر موقدہ، عشاء کے فرضوں کے بعد 2 سنت موقدہ پڑھ کر 2 نفل، پھر 3 وتر پڑھ کر 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، ورنہ نفل کی کوئی خاص تعداد نہیں آئی۔ 5 وقت کی نمازوں میں کل کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں؟
فجر میں 4 رکعت، پہلے 2 سنت اور پھر 2 فرض۔ ظہر میں 12 رکعت، پہلے 4 سنت پھر 4 فرض، پھر 2 سنت 2 نفل۔ عصر میں 8 رکعت، پہلے 4 سنت غیر موقدہ پھر 4 فرض۔ مغرب میں 7 رکعت، پہلے 3 فرض پھر 2 سنت پھر 2 نفل۔ اور عشاء میں 17 رکعت، پہلے 4 سنت غیر موقدہ پھر 4 فرض 2 سنت پھر 2 نفل پھر 3 وتر 2 نفل۔ یہ سب 48 رکعتیں ہوئیں۔ وطر کی نماز فرض ہے یا سنت؟ وتر کی 3 رکعتیں نہ فرض ہیں نہ سنت بلکہ واجب ہیں، جو عشاء کے فرض اور سنت اور 2 نفل پڑھ کر پڑھی جاتی ہیں۔ پہلا حصہ، سبق نمبر 11، اذان کا بیان۔ اذان کسے کہتے ہیں؟ ہر نماز کا وقت آنے پر نماز کے لیے ایک خاص قسم کا اعلان یعنی بلاوا کیا جاتا ہے تاکہ نمازی آدمی مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی تیاری کریں۔ اسے اذان کہتے ہیں۔ کیا اذان کے لیے کچھ الفاظ مقرر ہیں؟ ہاں، اذان کے الفاظ مقرر ہیں اور وہ یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، جس کے معنی ہے اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ نماز کے لیے آؤ، نماز کے لیے آؤ، بھلائی کی طرف آؤ، بھلائی کی طرف آؤ، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا ہر وقت کی نماز کے لیے یہی کلمے کہے جاتے ہیں؟ صرف صبح کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ یہ کلمے بھی کہے جاتے ہیں۔ الصلاۃ خیر من النوم، یعنی نماز نیند سے بہتر ہے۔ اذان کس طرح کہی جاتی ہے؟ اذان کہنے والا باوضو قبلہ کی طرف منہ کر کے مسجد سے باہر بلند جگہ پر کھڑے ہو کر کانوں کے سوراخ میں شہادت کی انگلیاں ڈال کر اذان کے کلمات بلند آواز سے ٹھہر ٹھہر کر کہے تاکہ دوسروں کو خوب سنائی دے، اور حی علی الصلاح داہنی طرف منہ کر کے اور حی علی الفلاح بائیں طرف منہ کر کے کہے۔ اذان کہنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اذان کہنے والے کو مؤذن کہا جاتا ہے۔ اذان سننے والا کیا کرے؟ جب اذان ہو تو اتنی دیر کے لیے سلام، کلام اور سارے کام یہاں تک کہ قرآن کی تلاوت بند کر دے، اذان کو غور سے سنے اور جواب دے۔ جو اذان کے وقت باتوں میں لگا رہے اس پر معاذ اللہ خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ اذان کا جواب کیا ہے؟ مؤذن جب کلمہ کہے اس کے بعد سننے والا بھی وہی کلمہ کہے، مگر حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ اذان میں حضور کا نام سنے تو کیا کریں؟ جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو سننے والا درود شریف پڑھے، اور بہتر ہے کہ انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگا لے اور کہے
قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اللہم متعنی بالسمع والبصر، یعنی جس کے معنی ہے یا رسول اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک حضور سے ہے، الہی مجھے سننے اور دیکھنے سے فائدہ پہنچا۔ الصلاۃ خیر من النوم سن کر کیا کہنا چاہیے؟ صدقتا و بررتا و بالحق نطقتا۔ اذان کے ختم ہونے پر کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ جب اذان ختم ہو جائے تو مؤذن اور اذان سننے والے درود شریف پڑھیں، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں: اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی سیدنا محمدا الوسیلہ والفضیلہ والدرجات الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعتی یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اس کے معنی اے اللہ اس دعائے تام اور برپا ہونے والی نماز کے مالک، تو عطا کر ہمارے سردار محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ، اور انہیں مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں روز قیامت ان کی شفاعت نصیب کر، بے شک تو وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ پہلا حصہ سبق نمبر 12، اقامت کا بیان۔ اقامت کسے کہتے ہیں؟ جماعت قائم ہونے سے پہلے ایک شخص مدھم یعنی آہستہ آواز سے جلد از جلد اذان کے الفاظ پڑھتا ہے، اور اسی کو اقامت اور تکبیر کہتے ہیں۔ اذان اور اقامت میں کیا فرق ہے؟ اذان اور اقامت میں تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ یہ کہ اذان میں کانوں کے سوراخوں میں انگلیاں رکھتے ہیں اور اقامت میں نہیں۔ اذان بلند جگہ اور مسجد سے باہر کہی جاتی ہے، اقامت جماعت کی جگہ صف کے اندر نماز سے ملی ہوئی امام کے دائیں یا بائیں کہی جاتی ہے، اور اقامت میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ یہ کلمے پڑھے جاتے ہیں: قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، یعنی نماز قائم ہو چکی، نماز قائم ہو چکی۔ اقامت کا جواب کس طرح دیا جائے؟ اس کا جواب بھی اسی طرح ہے جیسے اذان کا، ہاں اس میں قد قامت الصلاۃ کے جواب میں یہ کہے: اقامہ اللہ تعالی وادامہ ما دامت السماوات والارض، یعنی اللہ اس کو قائم اور ہمیشہ رکھے جب تک کہ آسمان و زمین ہیں۔ تکبیر بیٹھ کر سنی جاتی ہے یا کھڑے کھڑے؟ کھڑے کھڑے تکبیر سننا مکروہ ہے۔ امام اور مقتدی اس وقت کھڑے ہوں جب تکبیر کہنے والا حی علی الفلاح پر پہنچے۔ تکبیر کہنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر یعنی اقامت کہنے والے کو مکبر کہتے ہیں۔ تکبیر کہنا کس کا حق ہے؟ مؤذن یعنی جس نے اذان کہی، اگر وہ موجود ہو تو تکبیر بھی اسی کا حق ہے، ہاں اس کی اجازت سے دوسرا کہہ سکتا ہے، اور اگر وہ موجود نہیں تو جو چاہے اقامت کہہ لے۔ پہلا حصہ سبق نمبر 13، وضو کا بیان۔ وضو کسے کہتے ہیں؟ نماز یا اس جیسی کوئی عبادت ادا کرنے کے لیے چہرہ پیشانی سے تھوڑی سمیت طول میں اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دھونے، اور دونوں ہاتھ کونیوں تک اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھونے اور سر پر مسح کرنے کو وضو کہتے ہیں۔ بے وضو نماز ہوتی ہی نہیں۔ وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وضو کرنے کے لیے پاک صاف اونچی جگہ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھو، اور ثواب پانے کے لیے خدا کا حکم بجا لانے کی نیت سے بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کرو۔ پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹھوں تک 3 بار دھو، پھر مسواک کرو۔ مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت مانجھ لو، پھر 3 مرتبہ چلو میں پانی لے کر
3 بار کلیاں کرو کہ ہر بار منہ کے اندر ہر پرزے پر پانی بہہ جائے، اور روزہ دار نہ ہو تو غرغرہ کر لو۔ پھر 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی چڑھاؤ کہ جہاں تک نرم حصہ ہوتا ہے ہر بار اس پر پانی بہہ جائے۔ دونوں کام داہنے ہاتھ سے کرو اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرو۔ پھر 3 مرتبہ منہ دھو۔ منہ دھونے میں ماتھے کے سرے پر ایسا پھیلا کر پانی ڈالو کہ اوپر کا بھی کچھ حصہ دھل جائے۔ یاد رکھو کہ ناک یا آنکھ یا بھووں پر پانی کا چلو ڈال کر سارے منہ پر ہاتھ پھیر لینے سے منہ نہیں دھلتا اور وضو نہیں ہوتا۔ پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک دھونا چاہیے۔ پھر کونیوں سمیت دونوں ہاتھ اس طرح دھو کہ کونیوں سے ناخنوں تک کوئی جگہ ذرہ بھر بھی دھلنے سے نہ رہ جائے، ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ پہلے داہنا ہاتھ 3 بار اور پھر بایاں ہاتھ 3 بار دھونا چاہیے۔ پھر ہاتھ پانی سے تر کر کے پہلے سر کا، پھر کانوں کا، پھر گردن کا مسح کرو۔ مسح صرف ایک مرتبہ کرنا چاہیے۔ پھر دونوں پاؤں، پہلے داہنا پھر بایاں، ٹخنوں سمیت 3 بار دھو لو۔ سر کا مسح کس طرح کرنا چاہیے؟ انگوٹھے اور کلمے کی انگلی کے سوا دونوں ہاتھوں کی آخری 3 انگلیاں ملا لو اور پیشانی کے اوپر سے بیچ کے حصے میں گدی تک اس طرح لے جاؤ کہ ہتھیلیاں سر سے دور رہیں۔ پھر دونوں ہتھیلیوں کو گدی سے پیشانی کی طرف ملتے ہوئے واپس لاؤ۔ یہ سر کا مسح ہوا۔ پھر کلمے کی انگلی کا پیٹ کان کے اندر پھیرو اور انگوٹھے کے پیٹ کانوں کے پیچھے پھیرو۔ یہ کانوں کا مسح ہوا۔ پھر دونوں ہاتھوں کی پیٹھ گردن پر پھیر لو۔ یہ گردن کا مسح ہو گیا۔ اور گلے کا مسح کرنا بدعت ہے، یعنی بری بات ہے۔ وضو کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے؟ وضو سے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھو: اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ الہی تو مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک لوگوں میں کر دے۔ اور بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر تھوڑا پی لو اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کلمہ شہادت اور سورہ انا انزلنا پوری پڑھ لو، ثواب پاؤ گے۔ پہلا حصہ، سبق نمبر 14، نماز کے الفاظ۔ ثنا: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ترجمہ: پاک ہے تو اے اللہ، اور میں تیری حمد کرتا ہوں، اور تیرا نام برکت والا ہے، اور تیری عظمت بلند ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تعوذ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسمیہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ترجمہ: سب خوبیاں اللہ کو، جو مالک سارے جہان والوں کا، بہت مہربان رحمت والا، روز جزا کا مالک۔ ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا، اور نہ بہکے ہووں کا۔ سورہ اخلاص۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ: تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے،
نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی۔ تسمیع، سمع اللہ لمن حمدہ، ترجمہ، جو اس کی حمد کرے اللہ اس کی سنتا ہے۔ تحمید، ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب حمد تیرے ہی لیے ہے۔ تشہد، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ، تمام عبادتیں اور نمازیں اور پاکیزگیاں اللہ کے لیے ہیں۔ سلام حضور پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور برکتیں، سلام ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ درود شریف، درود ابراہیمی۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ، اے اللہ درود بھیج ہمارے سردار محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور ان کے آل پر، جس طرح درود بھیجا تو نے ہمارے سردار ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو سراہا ہوا بزرگ ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسے برکت نازل کی تو نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو سراہا ہوا بزرگ ہے۔ دعا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِندِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ، اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے، اور بے شک تیرے سوا گناہوں کا بخشنے والا کوئی نہیں۔ تو اپنی طرف سے میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم کر، بے شک تو ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ یا یہ دعا پڑھے، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں نیکی دے، اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ دعائے قنوت، جو وتر کی تیسری رکعت میں سورت کے بعد رکوع سے پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اور اللہ اکبر کہہ کر پڑھی جاتی ہے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفروک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکروک ولا نکفروک ونخلع ونترک من یفجرک۔ اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعى ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ ترجمہ، الہی ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں اور مغفرت چاہتے ہیں اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر توکل کرتے ہیں اور بھلائی کے ساتھ تیری ثنا کرتے ہیں، اور ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ناشکری نہیں کرتے، اور ہم جدا کرتے ہیں، اس شخص کو چھوڑتے ہیں
جو تیری نافرمانی کرے۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری طرف دوڑتے ہیں۔ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ جسے دعائے قنوت یاد نہ ہو وہ کیا پڑھیں؟ جو دعائے قنوت نہ پڑھ سکے یہ دعا پڑھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رکوع کے بعد کھڑا ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ رکوع کے بعد کھڑا ہونے کو قومہ کہتے ہیں۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ مل کر نماز پڑھتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ مل کر نماز پڑھنے کو جماعت کہتے ہیں۔ نماز پڑھنے والے کو امام اور پیچھے نماز پڑھنے والے کو مقتدی کہتے ہیں۔ تنہا اکیلے نماز پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ تنہا پڑھنے والے کو منفرد کہتے ہیں۔ جماعت سے نماز پڑھنے میں کتنا ثواب ملتا ہے؟ نماز با جماعت تنہا پڑھنے سے 27 درجے بڑھ کر ہے۔ مسجد میں جاتے اور آتے وقت کیا دعا پڑھتے ہیں؟ جب مسجد میں جاؤ تو پہلے دایاں پاؤں اندر رکھو اور پھر یہ دعا پڑھو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ تو رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ اور جب باہر نکلو تو پہلے بایاں قدم باہر نکالو اور یہ دعا پڑھو، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ مسجد میں جا کر کیا کرنا چاہیے؟ مسجد میں داخل ہو تو جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں انہیں سلام کرو، اپنا وقت خدا کی یاد میں گزارو۔ جماعت کا وقت ہو تو نماز با جماعت ادا کرو، جماعت کا وقت نہ ہو تو قرآن شریف کی تلاوت کرو یا کلمہ شریف یا درود شریف پڑھتے رہو۔ ہرگز دنیا کی کوئی بات مسجد میں نہ کرو، یہ سخت منع ہے۔ نمازی کے آگے سے نہ گزرو اور انگلیاں مت چٹکاؤ۔ پہلا حصہ سبق نمبر 15، نماز پڑھنے کا طریقہ۔ نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ وضو کر کے پاک صاف کپڑے پہن کر پاک جگہ قبلے کی طرف منہ کر کے دونوں پاؤں کے پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ کر کے کھڑے ہو جاؤ اور نماز کی نیت کر کے دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھاؤ، انگلیاں اپنی حالت پر رکھو اور ہتھیلیاں قبلے رخ کر لو۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لاؤ اور ناف کے نیچے دونوں ہاتھ اس طرح باندھو کہ داہنی ہتھیلی کی گدی بائیں کلائی کے سرے پر ہو اور بیچ کی 3 انگلیاں بائیں کلائی کی پشت پر یعنی پیٹھ پر اور انگوٹھا اور چھنگلی کلائی کے اغل بغل دائرے کی صورت میں ہو۔ اب ثنا یعنی سبحانک اللہم آخر تک پڑھو، پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھو اور الحمد کے ختم پر آہستہ سے آمین کہو، پھر کوئی سورت یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھو، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جاؤ اور ہتھیلیاں گھٹنوں پر رکھ کر انگلیاں پھیلا کر گھٹنوں کو ہاتھوں سے پکڑ لو، پیٹھ بچھی ہو اور سر کو پیٹھ کے برابر رکھو، اونچا نیچا نہ ہو، اپنی نظر اپنے قدموں پر جما لو اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی العظیم کہو، پھر تسمیع یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور تحمید یعنی اللہم ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد کہہ لو، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں اس طرح جاؤ، پہلے گھٹنے زمین پر رکھو، پھر ہاتھ، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں پہلے ناک پھر پیشانی زمین پر جماؤ۔ پیشانی کی ہڈی اور ناک کی نوک کا زمین سے چھو جانا ہرگز کافی نہیں، پیشانی اچھی طرح جمے اور ناک کی نرم ہڈی زمین پر لگے۔ بازوؤں کو کروٹوں اور پیٹ کو رانوں اور رانوں کو پدڑیوں سے جدا رکھو اور دونوں پاؤں کی سب انگلیوں کے پیٹ زمین پر قبلے رخ جمائے رکھو، ہتھیلیاں بچھی ہوئی اور انگلیاں قبلے کو ہوں اور 3 یا 5 بار سبحان ربی العلی کہو، پھر تکبیر کہتے ہوئے پہلے سر اٹھاؤ، پھر ہاتھ
اور داہنا قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلے رخ کرو اور بایاں قدم بچھا کر اس پر خوب سیدھے بیٹھ جاؤ اور ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھو کہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں قبلے کو ہوں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ اسی طرح کرو، پھر سر اٹھاؤ اور تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ کو گھٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑے ہو جاؤ۔ اٹھتے وقت زمین پر ہاتھ نہ ٹکو۔ یہ دوسری رکعت شروع ہوئی۔ اب صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد شریف پڑھو اور کوئی سورت ملاؤ۔ اسی طرح رکوع کرو اور رکوع سے سیدھے کھڑے ہو کر اسی طرح سجدے میں جاؤ اور دونوں سجدے اسی طرح کر کے داہنا قدم کھڑا کرو اور بایاں قدم بچھا کر بیٹھ جاؤ۔ اب تشہد یعنی التحیات پڑھو اور جب کلمہ لا کے قریب پہنچو تو داہنے ہاتھ کی درمیانی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بناؤ اور اس کے پاس والی انگلی کو ہتھیلی سے ملا دو اور کلمہ لا پر کلمے کی انگلی اٹھاؤ مگر اس کو حرکت نہ دو اور کلمہ الا پر گرا کر سب انگلیاں فوراً سیدھی کر لو۔ پھر درود شریف، پھر دعا پڑھو، پھر داہنی طرف منہ پھیر کر ایک بار السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بائیں طرف منہ پھیر کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو۔ یہ 2 رکعت نماز پوری ہو گئی۔ 3 یا 4 رکعت پڑھنا ہو تو کیسے پڑھیں؟ اگر 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھنی ہو تو دوسری رکعت کے آخر میں صرف التحیات پڑھ کر کھڑے ہو جاؤ اور جتنی رکعت پڑھنا چاہو پڑھو، مگر فرضوں کی ان رکعتوں میں الحمد شریف کے ساتھ سورت ملانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، نماز سنت یا نفل یا واجب ہے تو یہ 2 رکعتیں بھی پہلی 2 رکعتوں کی طرح پڑھو، یعنی الحمد کے بعد سورت ملاؤ۔ امام اور مقتدی کی نماز میں کیا فرق ہے؟ نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہم نے بیان کیا یہ امام یا تنہا مرد یعنی منفرد کے پڑھنے کا ہے۔ مقتدی کے لیے اس کی بعض باتیں جائز نہیں، مثلا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ یا کوئی سورت پڑھنا۔ مقتدی کو صرف پہلی رکعت میں ثنا پڑھ کر خاموش ہو جانا چاہیے، اسے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں۔ اور ایک فرق یہ بھی ہے کہ رکوع سے اٹھتے وقت مقتدی کو صرف اللہم ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد کہنا چاہیے۔ سجدے میں پاؤں زمین سے اٹھے رہیں تو نماز ہوگی یا نہیں؟ پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا شرط ہے اور ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگنا واجب۔ تو اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے، نماز نہ ہوئی، بلکہ صرف انگلی کی نوک زمین سے لگی جب بھی نہ ہوئی۔ اس مسئلے سے بہت لوگ غافل ہیں۔ فرض نماز کے بعد کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ ترجمہ، اے اللہ تو سلام ہے اور سلامتی تجھی سے ہے اور سلامتی تیری طرف لوٹتی ہے، اے رب ہمارے تو برکت والا ہے اور بزرگ ہے، اے عزت و جلال والے۔ پہلا حصہ، سبق نمبر 16، اچھی دعائیں۔ سوتے سے اٹھو تو یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ ترجمہ، سب تعریف اس اللہ کو جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی دی اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ کھانے سے پہلے کی دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بارک لنا فیہ وابدلنا خیر منہ۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا، الہی اس میں ہمارے لیے برکت اتار اور ہمیں اس سے بہتر دے۔ کھانے کے بعد کی دعا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ سب تعریف اس اللہ کو جس نے ہمیں کھانے اور پینے کو دیا اور مسلمان بنایا۔ نیا کپڑا پہننے کی دعا، الحمدللہ الذی کسانی ھذا
ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ سب تعریف خدا کے لیے جس نے ہمیں یہ لباس پہنایا اور ہماری طاقت کے بغیر ہمیں عطا فرمایا۔ آئینہ دیکھنے کی دعا۔ اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ الہی میرا منہ اجالا کر جس دن کچھ منہ اجالے ہوں اور کچھ سیاہ۔ سرما لگانے کی دعا۔ اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ الہی مجھے سننے اور دیکھنے سے بہرہ مند کر۔ ہر نماز کے بعد کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت پڑھو، بڑا ثواب پاؤ گے۔ جب اپنی یا کسی مسلمان بھائی کی کوئی چیز دیکھو اور پسند آئے تو برکت کی دعا کرو اور کہو تبارک اللہ احسن الخالقین اللہم بارک لہ فیہ ولا تضرہ۔ اللہ برکت کرے جو کہ احسن خالقین ہے، اے الہی اسے اس میں برکت دے کہ یہ نقصان نہ پہنچائے۔ یا اردو میں کہہ دو اللہ برکت کرے، اس طرح نظر نہیں لگے گی۔ جب کوئی ایسی چیز دیکھو جو تمہیں ناپسند آئے یعنی تم برا شگن پاؤ تو یہ دعا پڑھو اللہم لا یأتی الحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ الہی تیرے سوا بھلائی دینے والا کوئی نہیں اور تیرے سوا کوئی برائی ٹالنے والا نہیں، اور ساری طاقت اور قوت اللہ ہی کے لیے ہے۔ کسی کو بیماری یا مصیبت میں مبتلا دیکھو تو یہ دعا پڑھو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس چیز سے نجات دی جس میں تجھے مبتلا کیا اور مجھے اپنی بہت سی مخلوق پر فضیلت بخشی۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو در پاک کے پیمبر کے حضور، ایمان پر اس وقت اٹھانا مولا۔ الحمدللہ، یہاں پر پہلے حصے کا اختتام ہوا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔